ان آیات کریمہ میں عرب کے لوگوں کی گمراہی کو بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ کی آمد کے وقت جب ان میں خرابیاں پیدا ہو گئیں، گمراہیاں پیدا ہو گئیں، شرک پیدا ہو گیا، اور ایسے غلط کام، اونٹوں کو ناجائز طور پر کبھی ذبح کرتے ہیں، کبھی بالکل ذبح نہیں کرتے، ویسے چھوڑ دیتے ہیں، حلال حرام اپنی مرضی کا شروع کر رکھا ہوا ہے، نام اللہ کا لگاتے ہیں، جس سے اپنی زندگی کی خرابیاں اور گمراہیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم آؤ ہم تمہیں اللہ کا قرآن سناتے ہیں، اللہ کا حکم بتاتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول، آؤ اس چیز کی طرف، اس قرآن کی طرف، اس علم کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، اللہ کے علم پر اپنی بنیاد رکھو، اس سے عمل کی، زندگی کی رہنمائی لو، اور اس رہنمائی کو تمہارے سامنے کون پیش کرتا ہے؟ الی الرسول، اللہ کے رسول کی طرف آؤ، اللہ کا رسول تمہیں قرآن سناتا ہے، تمہیں دین بتاتا ہے، تمہیں سچی رہنمائی کرتا ہے، تمہیں کامیابیوں کا راستہ اور شریعت بتاتا ہے۔ اب جو بھی نبی کے پاس آئے گا تو قرآن کا علم لے کر جائے گا، شریعت کے اعمال لے کر جائے گا، دین کے اخلاق لے کر جائے گا۔ تو اب یہ آؤ تمہیں ہمیں سچا راستہ، علم کا راستہ، کامیابی کا راستہ تمہیں بتاتے ہیں۔ تو آگے سے جواب دیتے ہیں ہمیں قرآن کی، علم کی، اللہ کے علم کی کوئی ضرورت نہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں اپنے باپ دادا کا دین کافی ہے، ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات تو اللہ کی ہے، چیزیں اللہ کی ہیں، تم پیدا کیے ہوئے اللہ کے ہو، تمہارے باپ دادا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تو تم اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر چلیں گے۔ تو باپ دادا کے ملک میں جا کر رہو، پھر ان کے آپ پیدا کیے ہوئے آسمان کے نیچے رہو، ان کے پیدا کی ہوئی زمین پر رہو، ان کے پیدا کی ہوئی چیزیں کھاؤ۔ انہوں نے کیا چیز بنائی ہے؟ تم کہتے ہم اپنے باپ دادا کی باتوں پر عمل کریں گے۔ فرمایا اولو کان آباؤہم، اللہ فرماتے ہیں یہ جواب تو نہیں دیا اللہ نے، لیکن اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اگرچہ ان کے باپ دادا کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہیں، ان کے باپ دادا کے پاس علم ہی نہیں ہے، علم کے بغیر تم دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہو۔ آج قرآن حکیم دنیا کی قوموں کو علم سکھاتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، علم سے قومیں ترقی کرتی ہیں، لوگ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، دور دور تک بھیجنا چاہتے ہیں کہ انہیں صحیح باتیں سمجھ آ جائیں۔ اگر اپنے باپ دادا کا علم کافی ہوتا تو پھر دنیا کی ساری قومیں یہ سچا علم، صحیح علم کیوں حاصل کرتے، کیوں محنت کرتے؟ معلوم ہوتا ہے فرمایا اگرچہ ان کے باپ دادا کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہوں تو پھر بھی تم ان کے پیچھے چلو گے۔ اب تمہارے باپ دادا کو پتہ نہیں ہے کہ تمہارے دل کا علاج کیا کرنا ہے، وہ تو پھر ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس، حکیم کے پاس جاتے ہو۔ اسی طرح کسی اور مسئلے میں تم جاتے ہو تو باپ دادا کے دین پر نہیں چلتے ہو، پھر کسی سمجھدار عالم کے پاس جاتے ہو۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اگرچہ ان کے باپ دادا کسی چیز کا علم نہیں رکھتے ہیں تو پھر کیوں نہیں جاتے ہیں ان کے پاس؟ اب گاڑی ٹھیک کرانی ہے تو کہتے ہیں ماہر مکینک ہو، جس کو علم ہو۔ تو پھر انسان اتنی بڑی حقیقت جس نے آج جو عمل کرنا ہے قیامت تک اس کا یہ عمل چلتا رہے گا، اس کے گلے میں پڑا رہے گا، تو پھر یہ اس عمل کو چھوڑ کر کدھر جاتا ہے؟ فرمایا ولا یہتدون، اگرچہ تمہارے باپ دادا وہ ہدایت پر نہ ہو، تو باپ دادا کی کون سی بات ماننی ہے؟ علم والی بات، ہدایت والی بات، وہ تو باپ دادا کی ماننی ہے۔ جو علم اور ہدایت کی بات نہ ہو، باپ دادا کی جہالت کی باتیں ہوں، حرام کی بات ہو، شرک کی بات ہو، تو وہ تو بات نہیں مانی جا سکتی ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، ہدایت دی ہے،
رہنمائی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ہدایت اور رہنمائی اور علم کی بات قبول کرو. وہ اللہ کے نبی تمہیں علم بتاتے ہیں، تم خود سوچو اور سمجھو یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں. جس چیز میں تمہارا فائدہ نہیں، پیسہ بھی جاتا ہے، وقت بھی جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو اس چیز کو کیوں اختیار کرتے ہو؟ پھر دوسری بات فرمائی یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی جان کی فکر کرو، اپنی ذمہ داری سنبھالو. ہر آدمی خود ذمہ دار بن کر دنیا میں آیا ہے. ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، کام کرنے کا طور طریقے دیے ہیں، سلیقے سمجھائے ہیں، اس کے سامنے تجربات ہیں. اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اپنی فکر کرے، اور اللہ نے جو اس کو اپنی فکر کے لیے عقل دی، چیزیں دی ہیں، ان کو استعمال کرے. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، فرمایا تمہیں ان کی گمراہی نقصان نہیں دیتی. اگر تمہارے باپ دادا گمراہ ہیں اور دوسرے لوگ گمراہ ہیں، تم ہدایت پر ہو، تو ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دیتی. ہر ایک آدمی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ الگ الگ کرے گا قیامت کے دن. اس لیے تمہیں اپنی ہدایت کی فکر کرنی چاہیے، اپنی صلاحیت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اپنی زندگی کا اچھا بنانا یہ ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری بھی ہے. ماں باپ کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن اپنی ذمہ داری بھی ہے کہ تم اپنی ذمہ داری پر اپنے کام صحیح کرو. لیکن قرآن پاک کی اس آیت کا مفہوم غلط بیان کرنا یہ بھی غلط ہے. اب بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں جی کہ تم دوسروں کی فکر چھوڑ دو، تم اپنی اپنی فکر کرو. قرآن میں آ گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کر لوگوں کو بتایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ قرآن کے پاک کی یہ آیت پڑھ کر کہتے ہیں بازار میں جو خرابی ہے، ہمارے معاشرے میں جو حرام ہے، ناجائز اور باطل اور غلط کام ہے، تم ان کے بارے میں چھوڑ دو، تم اپنی فکر کرو، تم نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں باہر جو خرابیاں ان کو چھوڑ دو. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک کی اس تعلیم کا مطلب تم نے غلط سمجھا ہے. میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جو آدمی نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دے، برائی سے روکنا چھوڑ دے، تو قیامت کے دن وہ انہی لوگوں میں شامل ہوگا جو غلط کام کر رہے تھے، مجرموں میں شامل ہوگا. اس لیے تم اپنے آپ کو سمجھو کہ تمہاری ذمہ داری اپنی بھی ہے، تمہارے اپنے گھر کی بھی ہے، تمہارے اپنے معاشرے کی ذمہ داری بھی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم صرف اپنے اپنے کام ٹھیک کرتے رہو، اپنی نماز پڑھ لی، باقی کام ہمارے ذمہ کوئی بھی نہیں. نہیں، مسلمان کے ذمہ معاشرے میں نیکی کو قائم کرنا، ہر برائی کو مٹانا، ہر ظلم کو اور گناہ کو روکنا، اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری. اس کا یہ مطلب نہیں ہے قرآن کی باقی آیات کو تم نظر انداز کر دو. حضرت ابو بکر صدیق نے پورا خطاب کیا، خطبہ دیا اس پر کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ قرآن پاک کی آیت پڑھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، ہم نے خود اپنے اپنے فکر کر لی. فرمایا جس نے اپنے معاشرے کو گناہ سے پاک نہ کیا، اپنے اجتماعی اور قومی اور دینی زندگی اس میں اس نے نیکی کا حکم نہ دیا، برائی سے روکا نہیں، تو کل قیامت میں وہ انہی مجرموں میں شمار ہو. اس لیے اللہ کے پیغمبر پھر وہ خود عمل کرتے رہتے. انہوں نے باہر نکل کر یہ قرآن کیوں سنایا؟ ہر کافر اور مشرک کو سناتے تھے تم یہ غلط کام کر رہے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی میں اور 10 سال مدینہ طیبہ کی زندگی میں اپنے معاشرے میں گھوم پھر کر جہاں غلطی دیکھتے تھے، گناہ دیکھتے تھے، وہاں پہنچ جاتے. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام ایک قبیلے میں آپس میں لڑائی ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک امام مقرر کیا کہ تم میری جگہ نماز پڑھاؤ، اور خود گئے اور جا کر اس قبیلے میں جا کر ان کے مسئلے سنے، ان کی خرابیاں دور کی، ان میں جو آپس میں خلش تھی، جو وجہ نزاع تھی، جو جھگڑا تھا، جو اختلاف تھا، اسے ختم کیا، اور ختم کر کے ان کا مسئلہ حل کر کے ان کے پریشانی دور کر کے ان کو قرآن کے حکم پر لا کر جب فارغ ہوئے
تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی، اور وہی کیا بھیجی؟ آپ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، نماز پڑھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مدینہ طیبہ میں وہاں مسجد قبلتین ہے، وہاں نماز پڑھا رہے تھے، وہاں مسجد نہیں تھی، وہ اس قبیلے کی جگہ تھی، وہاں گئے، ان کا مسئلہ حل کیا، ان کی لڑائی ختم کی، ان کی پریشانی دور کی، قرآن کے علم کی روشنی میں، وحی کے علم کی روشنی میں۔ جب اس قوم کا مسئلہ حل ہو گیا، ان کے اندر سے وہ خرابیاں، جو لڑائی کا خدشہ تھا، آپس میں ناراضگیاں تھی، دیکھو دلوں میں ناراضگی پیدا ہو جانا، دلوں میں نفرت پیدا ہو جانا، یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی مرض ہے۔ اللہ کے پیغمبر یہ بھی نہیں ہونے دینا چاہتے کہ میری امت کے لوگ، ان کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو، اختلاف پیدا ہو، رائے میں جھگڑا پیدا ہو۔ رائے کا اختلاف ہونا اور چیز ہے، لیکن جھگڑا بھی پیدا نہیں ہونے دیتے۔ وہاں پہنچ گئے اور وہاں نماز پڑھائی آپ نے، اور 2 رکعت پڑھائی بیت المقدس کی طرف، اور پھر حکم آ گیا نماز کے اندر، پھر آپ نے وہ نماز 2 رکعت بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھائی، وہاں پھر گئے۔ اب صحابہ کرام کو جہاں جہاں معلوم ہوا، انہوں نے اپنی نمازیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھنی شروع کر دی۔ اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کا اپنا مسئلہ، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ہر قوم کے بڑے کو اپنی قوم کے مسئلے حل کرنے ہیں، ہر خاندان کے بڑے کو اپنی اولاد کے مسئلے حل کرنے ہیں، ہر معاشرے کے ذمہ دار لوگوں کو اپنے معاشرے میں موجود خرابیوں کو دور کرنا ہے، قرآن کے علم کی روشنی میں حلال اور حرام کے فرق کو قائم کرنا ہے، قرآن کے علم کی روشنی میں ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اب شیطان تو ہمارے معاشروں کو خراب کرنے میں مسلسل کوشش کرتا ہے، لوگوں کو لڑاتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے، رزق حرام کمانے پر مجبور کرتا ہے، طرح طرح کی ترغیب دلواتا ہے۔ ان شیطان تو مایوس نہیں ہے، وہ اپنے غلط کام کرانے میں مسلسل لگا ہوا ہے، رات دن ایک کرتا ہے، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، حاکم، جج، قاضی، وکیل، سب لوگوں کو اس نے لگایا ہوا اپنے کام پر۔ اور مسلمان کیا ہے؟ قرآن پر ایمان رکھنے والے کہتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، پہلے درجے میں ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم خود سوچیں۔ اس لیے قرآن نے کہا آغاز اپنی ذات سے کرو اور پھر آگے معاشرے میں بڑھتے چلے جاؤ۔ حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، ہمارے استاد، اللہ ان کی قبر پر کروڑا رحمت نازل فرمائے، جب ہم سبق پڑھتے ہوئے قرآن پاک کی اس تفسیر پر پہنچے تو اس تفسیر سے جو لوگ عمومی طور پر معنی لے کر اپنے آپ کو معاشرے سے، اجتماعی کاموں سے بری الذمہ سمجھتے ہیں، انہوں نے فرمایا ہمارے علماء اس کی تشریح کیا کرتے تھے؟ وہ فرماتے ہیں عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سے کسی نے پوچھا قرآن پاک کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا جب معاشرے میں بہت سارے لوگ خرابیاں کرنی شروع کر دیں تو تم پھر اس وقت اپنی جان کی فکر مت کرو، اپنی جان کو اس کے لیے لڑا ڈالو۔ لا یضرکم یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم پر تمہاری اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے۔ تمہارے پاس تو دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تمہاری اپنی جان تو ہے، اس کو لگا ڈالو۔ دوسرے نہیں کرتے تو تم ان کا کیوں انتظار کرتے ہو؟ تم اپنی فکر کرو، تم اپنے آپ کو دشمن اور باطل اور ظالم کے مقابلے میں کھڑا کر دو، تم تو کر سکتے ہو اپنا کام۔ تو فرمایا تم اپنی فکر کرو کہ تم نے کیا کیا ہے، لہذا تم اپنی جان لڑا ڈالو اللہ کے لیے جو تمہارے پاس ہے، جو تم کر سکتے ہو وہ کر گزرو۔ دوسروں کو مت دیکھو وہ نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ وہ دین حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کوشش نہیں کرتے، تو تم بھی چھوڑ دو گے۔ اب تمہارے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، باہر والا آ کر پانی نہیں ڈالتا، تم بھی پانی نہیں ڈالو گے۔ تم اپنی ذمہ داری پوری کرو، وہ نہیں پوری کر رہے تو تم ان کے پیچھے چلو گے۔ تم اپنے نبی کے پیچھے کیوں نہیں چلتے جو اپنی ذمہ داری پوری کرتے؟ تم صحابہ کے پیچھے کیوں نہیں چلتے جو دین کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں؟ تم اولیاء اللہ کے پیچھے کیوں نہیں چلتے جو اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں؟ تم عادل بادشاہ جو رات دن ایک کر دیتے ہیں امت کے لیے، انسانوں کے لیے جانیں لڑاتے ہیں، میدانوں میں اترتے ہیں، ہر قربانی دیتے ہیں، تم ان کے پیچھے کیوں نہیں چلتے ہو؟ تم کہتے ہو ہمیں دوسروں کی فکر ہی نہیں کرنی چاہیے، اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے۔ یہ غلط مفہوم ہے، یہ انفرادی اصلاح کا غلط مفہوم لے کر قرآن کی آیت کو ہم اپنی مرضی سے فٹ کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے باقاعدہ ممبر پر خطاب کر کے
قرآن کی غلط تشریح لوگوں کے ذہنوں میں جو آ رہی تھی اس کو صاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے۔ فرمایا الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب اللہ کی طرف اکٹھے ہو کر آؤ گے اور اللہ تعالیٰ تم سب کی خرابیاں تمہیں بتائے گا۔ تم نے فلاں موڑ پر فلاں غلط کام کیا، تم نے فلاں موقع پر فلاں غلط کام کیا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں گن گن کر بتائے گا، ٹائم بتا کر، ہر آدمی کو، ہر جماعت کو، ہر پارٹی کو، ہر علاقے والوں کو تم نے اپنے دور میں کیا خرابیاں کی تھی۔ اس لیے آج وقت ہے ہم اپنی ذاتی خرابیوں سے، قومی اور ملکی اور بین الاقوامی خرابیوں سے اور گناہوں سے نکلیں اور اس کے خلاف جدوجہد کریں، تاکہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ کے نبی کے سامنے ہم سرخرو ہوں، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی دین کی امانت کا حق ادا کر کے آئیں۔ اس لیے تمام احباب خود بھی کوشش کریں، پہلا درجہ ہے دین سیکھنے کا، ہم دین سیکھ جائیں۔ اب یہ قرآن حکیم کا یہ 15-20 منٹ کا یہ پروگرام ہوتا ہے، اس لیے تمام احباب خود بھی اس میں وقت نکالے اور ایک آدمی کو دعوت دے کر ساتھ لایا کریں، تاکہ یہ سلسلہ قرآن پاک کا ہمارے معاشرے میں اس کی آواز پہنچے اور ہم کل قیامت میں سرخرو ہوں، قرآن حکیم ہمارا سفارشی بنے اور اللہ کے پیغمبر ہمارے سفارشی بنے، ہماری دنیا اور آخرت درست ہو جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں آؤ اس کی طرف جو اللہ نے علم اتارا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں کافی ہے ہمیں وہ دین جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو، اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے باپ دادے کچھ علم نہ رکھتے ہوں اور نہ راہ جانتے ہوں تو ایسا ہی کریں گے یہ بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر لازم ہے فکر اپنی جان کا، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا جو کوئی گمراہ ہوا جبکہ تم ہو ہدایت کے راہ پر۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو اکٹھا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ بتلائے گا تمہیں جو کچھ تم کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔